دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب کو. خالد صاحب السلام علیکم, ویری گڈ مارننگ, ویری پلیزنٹ مارننگ, اور یا پھر کہہ رہے ہیں ویری سرپرائزنگ مارننگ. جب ٹرمپ یہ کہہ دیں کہ ایران آپ کا شکریہ, تو میرے خیال سے یہ سرپرائز آف دی سینچری ہوگا. بٹ آن دا کنٹریری, اس وقت عامر رضا صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ایران نے وہ سب حاصل نہیں کر پایا جو اسرائیل نے حاصل کر لیا ملیٹریلی. ایک کانسیپٹ ہمیشہ تھا خالد صاحب کہ اسرائیل انیویٹیبل ہے, اسرائیل ان پینیٹریٹیبل ہے, کچھ نہیں ہو سکتا اس کا. لیکن دنیا کو کم از کم ایران نے یہ تو بتایا کہ بھائی صاحب کچھ نہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے اس کا. بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا, اور یہ جو سوال ہے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ دیکھیے, دنیا میں جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو کچھ آپ میئریبل اچیو کرتے ہیں, کچھ میئریبل اچیو نہیں کر سکتے ہیں. جو نان میئریبل یا انٹینجیبل ہوتا ہے. میئریبل تو ہوتا ہے جو نقصان ہوا, آپ کا ایئرپورٹ تباہ ہوا, اگر کوئی میزائل فائٹ ہوئی, اگر آپ کا ڈیزل پلانٹ ہٹ ہوا, آپ کے رن وے تباہ ہو گئے, آپ کے بجلی گھر تباہ ہو گئے. ایک ہوتا ہے آپ کی ایگو یا پرائڈ, وہ بہت میٹر کرتا ہے. فزیکل ڈسٹرکشن بہت سارے ملک بہت زیادہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اسپیشلی اگر ان کو فرسٹ ورلڈ یا امریکہ جیسا ملک پیک کر رہا ہو. جو ایران جیسے ملک ہوتے ہیں انہوں نے وہ توڑی ہے اسرائیل کی. وہ پریگنیبل نہیں ہے, اس کا ڈیفینس تو آئرن ڈوم ہے, اور آئرن کا مطلب ظاہر آپ سمجھتے ہیں, تو وہ آئرن تو نظر نہیں آیا مجھے. تو یہ جو بہت بڑی مت تھی کہ وہی جا کر اسرائیلی جا کر دوسرے ملک پر حملہ ہو سکتا ہے, اپنی ریٹ قائم کر سکتا ہے, ان کی لیڈرشپ ایلیمنیٹ کر سکتا ہے, اپنی مرضی کے فیصلے لے سکتا ہے, اپنی اس پر سیز فائر کر سکتا ہے, اور پھر سمجھوتا بھی اپنی فیوریبل پوزیشن میں لے سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مٹیریل وائز یا ٹینجیبل ٹرم میں شاید ایران نے زیادہ ہٹ لی ہو, لیکن جو اس نے ایک ایگو اور پرائڈ یا اس کا سو کالڈ اسرائیل کا تھا, وہ دنیا میں امپریشن تھا. اور غزہ کا ہم آلموسٹ 2 سال سے دیکھ رہے ہیں, جو اس نے امیج کریٹ کیا تھا کہ میری ہی چوائس ہوگی, میں ہی جج ہوں, میں ہی جیوری ہوں, میری ہی ٹائمنگس ہوں گے. اس کو بہت بڑا ڈینٹ ڈالا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آنے والے وقتوں میں میرا خیال یہ ہے کہ جو اتنے سال کا اس نے تیاری بھی ایم شور کی تھی, ایران کے خلاف بھی, حماس کے خلاف, حزب اللہ کے خلاف, حوثیز کے خلاف, سب کے خلاف, وہ اپنا مجھے لگتا ہے امیج لوز کیا ہے. اور یہ بہت بڑا ایک امپریشن تھا جو اس نے لوز کیا ہے کہ وہ انوینسیبل ہے. خالد صاحب, آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اسرائیل کی اپنی ایگو بہت ہیوج ہے, دیر از اے لرننگ لیسن فار دیم ایز ویل. آئی مین لائک اگر ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ لوپ ہولز کہاں تھے یا کتنے وہ ان پریپیئرڈ تھے, تو اوبیسلی وہ آگے کی تیاری کریں گے اس کے لیے. آپ دونوں کو سٹ بیک. جی میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ جتنا نقصان انہوں نے ایران نے اپنے لوگوں سے اٹھایا ہے یا اپنی انٹیلیجنس سے اٹھایا ہے, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ نقصان انہوں نے اپنے لوگوں سے اٹھایا ہے. ان کو اپنی اسکریننگ کرنے کی ضرورت ہے, اور شاید یہ اگر اتنے اندر ان کی انفلٹریشن نہ ہوئی ہوتی, اسپیشلی بتایا انٹیلیجنس کی, تو میرا ماننا یہ ہے کہ ان کو اتنا نقصان نہیں ہوتا. اب یہ ٹائم سیز فائر تو ہو گیا ہے, جس ٹائم پر وہ کئی دن تک باتیں یا کئی سالوں تک ہوتی رہیں گی باتیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ایران کو سب سے پہلے اسکریننگ یا فلٹر اپنے اندر کرنا چاہیے کہ وہ کیا انہوں نے کتنے حد تک لوگوں کو الاؤ کیسے کیا پینیٹریٹ کرنے کے لیے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز اس وقت ہمیں دیکھنی پڑے گی. اوکے, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.